امریکی کمپنی نمک کے کام کرنے کے شعبے میں $20 کروڑ کی سرمایہ کاری کرے گی۔ پاکستان مڈل ڈیولپمنٹ کارپوریشن اور میڈیکل فورٹ ورک پریکٹس کے درمیان معاہدے پر دستخط۔ ہماری افرادی قوت اور قدرتی وسائل خوشحال اور مستحکم پاکستان کی ضمانت ہے۔ خصوصی سہولت کونسل کا غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے سازگار پالیسیوں پر اعتماد کا اظہار۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ۔ قومی اسمبلی کے اجلاس بلانے میں کسی قسم کا کوئی تعطل یا ڈیڈ لاک نہیں ہے۔ آئین کے تحت اجلاس 29 فروری تک بلایا جا سکتا ہے۔ کسی جماعت کے پاس سادہ اکثریت نہیں۔ سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں۔ آئین پاکستان میں ہر صورتحال سے نکلنے کا راستہ موجود ہے۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی۔ پاکستان کو انتشار نہیں، استحکام کی ضرورت ہے۔ مصائب بات چیت اور مل کر چلنے سے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی ترقی بلوچستان کی ترقی سے منسلک ہے۔ عوامی خوشحالی کے عمل میں منتخب نمائندوں کا کردار اہم ہے۔ صدر مسلم لیگ نون محمد شہباز شریف کی بلوچستان اسمبلی کے ارکان سے گفتگو۔ حکومت سازی کے لیے پیپلز پارٹی کا اپنا موقف ہے۔ الیکشن میں کسی ایک جماعت کو واضح اکثریت نہیں ملی۔ سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر ملک کا مستقبل طے کرنا ہوگا۔ اپنی شرائط پر مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں گے۔ امید ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کو سپریم کورٹ سے انصاف ملے گا اور تاریخ کی درستگی ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری۔ سیاستدانوں کے مستقبل پر تاحیات نااہلی نہیں ہو سکتی۔ تاحیات نااہلی کا تصور آئین میں دی گئی بنیادی حقوق کی شقوں سے ہم آہنگی نہیں رکھتا۔ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد نااہلی کی مدت 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ سپریم کورٹ نے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت 53 صفحات پر مشتمل نااہلی کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ کالعدم ٹی ٹی پی اور جماعت الحرار کے درمیان شدید لڑائی۔ جماعت الحرار کا سینئر سرغنہ قاری ضیاء الرحمان افغان صوبے ننگرہار میں زخمی۔ ان دہشت گردوں نے پنجاب اور پشاور میں سیکیورٹی اہلکاروں اور عام شہریوں کو شہید کیا۔ غزہ میں انسانیت کا قتل عام جاری۔ رکو اور قائم یونس پر مسلسل بمباری۔ مزید 103 افراد شہید۔ شہداء کی مجموعی تعداد 29,195 ہو گئی۔ 69,170 زخمی۔ خان یونس کے النصر میڈیکل کمپلیکس پر قابض۔ فوج کا مکمل کنٹرول۔ طبی سہولیات کی فراہمی مکمل طور پر بند۔ اسرائیلی جاہلیت کے شکار فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی۔ فلسطین کی فٹ بال ٹیم اور جنوبی افریقہ کی انویٹیشنل 11 کے درمیان میچ۔ فلسطینی ٹیم کی 1-0 سے کامیابی۔ میچ کی آمدن غزہ میں امدادی کارروائیوں کے لیے استعمال کی جائے گی۔